اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ہماری سیریز جس کا نام دجال کا تصور اور ہمارا مذہب کی دوسری ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری پہلی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، اور جن لوگوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی اوپر سیدھے ہاتھ کی طرف والے کارنر پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی پہلی ایپیسوڈ کا لنک میں نے پہلے کمنٹ میں بھی ڈال دیا ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے کچھ ٹاپکس یا موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی، جن میں نمایاں طور پر ہم نے علماء کرام میں اختلافات کی وجہ لفظ مسیح کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ لفظ مسیح کن دو لوگوں کے لیے استعمال ہوا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص جس کا نام ابن سیاد تھا، اس کے حوالے سے بات کی وغیرہ وغیرہ شامل تھے۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں بھی آپ لوگوں کو میں آسان طریقے اور صحیح احادیث کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب چلتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ بھی صحیح مسلم میں ملتا ہے، اور اس کی راوی ہیں مشہور صحابیات جن کا نام تھا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں تھے کہ ایک صحابی نے آواز لگائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اور صحابیات کو مسجد میں بلایا ہے۔ ایسا بلاوا صرف اسی وقت آتا تھا جب کسی نماز کا وقت نہ ہو اور بہت ہی کوئی ضروری بات بتانی ہو۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں مسجد کی طرف جلدی سے گئی تاکہ مجھے مسجد میں سب سے آگے جگہ ملے، اس طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سن سکتی ہوں، اور مجھے مردوں کے بعد عورتوں کی پہلی صف میں جگہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر گئے اور کہا کہ آج میں نے آپ تمام لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ میں بتا سکوں جو تمیم الداری نے مجھے بتایا ہے۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ تمیم الداری ان گنے چنے صحابہ میں سے تھے جو پہلے کرسچن تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے۔ صحابہ کی بڑی تعداد مشرکین سے مسلمان ہوئے تھے، اور بہت ہی کم تعداد تھی جو پہلے یہودی یا کرسچن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم الداری میرے پاس مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے، اور اپنا ایک واقعہ بتایا جو اس کے ساتھ کچھ عرصہ قبل پیش آیا جب تمیم الداری نوجوان تھا۔ اس وقت وہ تقریباً 30 لوگوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سوار تھا، اور طوفان نے انہیں آ جکڑا تو یہ لوگ سمندر میں کھو گئے اور کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ کچھ دنوں تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد جب انہیں ایک جزیرہ نظر آیا تو فیصلہ کیا کہ چھوٹی کشتی کے ساتھ اس جزیرے پر جایا جائے اور کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ جب وہ لوگ اس جزیرے پر پہنچے، وہاں ایک جانور ملا جو ان سے بات بھی کر رہا تھا۔ اس کا پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب تمیم الداری اور باقی لوگوں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام جساسہ ہے، اور تمام لوگوں سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ماسٹر یا مالک کے پاس لے چلتا ہوں۔ تمیم الداری نے کہا کہ کچھ دیر کے بعد ہم ایک غار میں پہنچے، وہاں ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے پہلے کبھی اتنا قداور اور طاقتور شخص نہیں دیکھا۔ اس شخص نے ہم لوگوں سے یکے بعد دیگرے سوالات کیے۔ ہم بہت ڈرے ہوئے تھے، صرف اس کے سوالات کا جواب ہی دے پائے۔ اس شخص کے سوالات کچھ یوں تھے: بحر طبریہ اب بھی وہاں موجود ہے؟ فلاں کنویں سے اب بھی پانی نکلتا ہے؟ فلاں زمین پر اب بھی کاشتکاری ہوتی ہے؟ اور ہم سب کا جواب ہاں میں دیتے رہے، اور ہر جواب کے بعد وہ شخص کہتا زمین بنجر ہو جائے گی، کنواں سوکھ جائے گا، طبریہ خالی ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مستقبل کے بارے میں بتاتے بتاتے پوچھنے لگا کہ عرب میں رسول اللہ کی آمد ہو گئی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں آمد ہو چکی ہے۔ تب کہا کہ رسول اللہ نے مکہ سے ہجرت کر لی ہے یثرب کی طرف؟ اس نے مدینہ نہیں کہا، کیونکہ صرف مسلمان ہی مدینہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہجرہ کے 10 سال یثرب اور مدینہ دونوں ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ مسلمان اسے مدینہ اور منافق اور مشرکین اسے یثرب کہتے تھے، اس لیے ہم سارے مسلمان مدینہ کہتے ہیں، اور یثرب نہیں کہنا چاہیے، مگر صرف کہیں سمجھانے یا پڑھانے کے لیے کہ پہلے نام یثرب تھا تو کوئی حرج نہیں۔ تو تمیم داری نے کہا کہ وہ مدینے میں سکونت اختیار کر چکے ہیں۔ تو شخص کہتا ہے عربوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر لی، اور کون جیتا؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں جنگ ہو گئی ہے، کبھی عرب جیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے۔ تب وہ شخص کہتا ہے کہ اگر عرب میں کوئی اچھا اور اخلاق والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے۔ اب میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔
میں مسیح الدجال ہوں۔ میرے باہر آنے اور آزاد ہونے کا وقت قریب ہے۔ میں اس دنیا کے تمام شہروں کا چکر لگاؤں گا 40 دنوں میں، صرف مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ دونوں شہر میرے لیے حرام ہیں۔ لیکن جب بھی میں کوشش کروں گا، ان شہروں کے رکھوالے یعنی فرشتے میرا راستہ روکیں گے۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر منبر پر اپنی لکڑی سے مارتے ہوئے کہا کہ میں نے بار بار آپ لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ یہ دجال ہے۔ تب تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہاں میں جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیشہ ہمیں خبردار کیا اس فتنے سے۔ اب چلتے ہیں دجال کی نشانیوں کی طرف، اس کی شخصیت اور کارناموں کی طرف، جو کہ کوشش ہوگی کہ صرف صحیح احادیث کے حوالے سے بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے تمام پیغمبروں نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، اور میں بھی آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا۔ ہماری اس موضوع پر پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کس طرح کرسچن اور یہودیوں کی مقدس کتابوں اور روایات میں دجال کا حوالہ ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ لوگوں کو وہ بتاتا ہوں جو میرے سے پہلے آنے والے پیغمبروں نے اپنی امت کو نہیں بتایا، کہ دجال کی ایک آنکھ خراب ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ سڑے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ پھٹی ہوئی یا سڑی ہوئی ہوگی۔ ایک اور نشانی یہ ہوگی کہ دجال نوجوان کی طرح دکھے گا۔ ایک اور نشانی جس میں دجال کے بال گھنگریالے یا کرلی ہوں گے۔ ایک اور بڑی نشانی جس کا ہم سب کو پتا ہے کہ کسی مسلمان میں ذرا برابر بھی ایمان باقی ہوگا، وہ دجال کی پیشانی پر لکھا لفظ کافر پڑھ لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بلکہ ہجے کر کے کہا کہ دجال کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال ہر شہر کا چکر لگائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بیان کی کہ دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ ایک اور نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ آخر الزمان میں آئے گا اور اپنے آپ کو پہلے مسیح کہے گا اور اس کے بعد رب العالمین ہونے کا دعویٰ کرے گا، نعوذ باللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے رب کو اس دنیا میں نہیں دیکھ پائے گا۔ یہاں بھی دجال کے جھوٹے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ اللہ عز و جل کو ہم صرف قیامت کے روز حشر کے میدان میں ہی دیکھ پائیں گے۔ ایک اور نشانی دجال کی یہ ہے کہ اس کی چال ٹھیک نہیں ہوگی، یعنی وہ لنگڑا کر چلے گا، یا یوں کہیں کہ اس کی ٹانگیں سیدھی نہیں ہوں گی۔ ان ساری نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص ہر طرح سے عیب دار ہوگا، پھر بھی اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور انسان اس کو رب مانیں گے بھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور فتنے سے ہمیں بچائے، آمین۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا، اور اس علاقے کا نام خراساں ہے، اور وہاں کے لوگوں کا ایک گروہ اس کا پیروکار ہوگا۔ ان کے چہرے اترے ہوئے یا یوں کہیں کہ سیدھے چپٹے ہوں گے، جس طرح پرانے زمانے کی جنگوں میں جنگجوؤں کے ہاتھ میں شیلڈ ہوا کرتی تھی۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ جو کہ احسن حدیث ہے کہ دجال جہاں سے آئے گا اس شہر کا نام اصفہان ہے، وہ اصفہان کے یہودیوں میں سے ہوگا، اور اس کے فالوورز یا پیروکار بھی زیادہ تر اسی شہر کے ہوں گے، اور 70,000 کے قریب ان کی تعداد ہوگی۔ دجال اور اس کے آباء و اجداد کا تعلق بنی اسرائیل سے ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ملک عراق اور ملک شام کے درمیان سے آئے گا۔ یہاں علماء کرام کا کہنا ہے کہ ان دونوں احادیث کا مطلب شاید ایسے ہے کہ اصفہان سے شروع ہوگا اور جب عراق اور شام کے درمیان پہنچے گا تب تمام دنیا میں مشہور ہو چکا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا اس وقت پوری دنیا میں فتنہ، بھوک، افلاس، قتل و غارت عام ہوگی، اور اپنے پیروکاروں کو سیفٹی اور سیکیورٹی کا یقین دلائے گا۔ اس دور کے لوگوں کا امتحان بھی یہی ہوگا کہ ان تمام مصیبتوں کے باوجود ثابت قدم رہیں اور اس فتنے سے دور رہیں جس کے پاس تمام طاقتیں ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آسمانوں کو حکم دے گا کہ بارش برساؤ تو بارش برسنے لگے گی۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ بھوک اور افلاس کے اس دور میں وہ لوگوں میں کھانا بانٹے گا، کیونکہ جب انسان یا اس کے گھر والے یا اس کی اولاد بھوکی ہوگی
इस हालत में वो इंसान सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। दज्जाल अपने पैरोकारों से कहेगा कि मुझे अपना मसीहा मानो, और वो मानेंगे। तब उनसे ज्यादा अकड़ कर कहेगा कि अब मुझे अपना खुदा मानो, मैं तुम लोगों को खाना देता हूँ, पीना देता हूँ और तुम लोगों की हिफाजत करता हूँ। और वो लोग उसके उस दावे पर यकीन कर लेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल को शयातीन की भी मदद हासिल होगी और शयातीन उसके हुक्म के ताबे होंगे। वो दज्जाल के शुबदेबाजी में मदद करेंगे, मसलन चीज़ों को ऊपर उठाकर गायब कर देंगे। यहाँ कभी इम्कान है कि अल्लाह दज्जाल को कुछ ताकतें भी देगा जो उसके लिए, उसके पैरोकारों के लिए इम्तिहान होगा, और हम ईमान वालों के लिए भी इम्तिहान होगा कि हम कितने साबित कदम रहते हैं और अपने ईमान पर कायम रहते हैं। एक और हदीस में आता है कि एक शख्स जिसे दज्जाल का इल्म नहीं होगा, जब दज्जाल उससे मिलेगा तो कहेगा कि क्यों न मैं तुम्हारे माँ बाप को वापस यहाँ जिंदा करके बुला लेता हूँ। और वो तुमसे कहेंगे कि मेरे ऊपर यकीन करो और अपना रब मानो, तो मानोगे? वो शख्स कहेगा कि हाँ बिल्कुल, अगर मेरे माँ बाप वापस जिंदा होकर आएंगे और कहेंगे तो मैं यकीन कर लूंगा। तब दज्जाल शयातीन को हुक्म देगा और वो उस शख्स के माँ बाप के रूप में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे, ए हमारे बच्चे, ये तुम्हारा रब है और उस पर यकीन कर लो। वो शख्स अपनी कम इल्मी की वजह से और लोगों को दोबारा जिंदा करने की वजह से दज्जाल को अपना रब मान लेगा। एक और जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल अपने दोनों हाथों में जन्नत और दोज़ख लेकर चलेगा। अगर तुम में से कोई उसे देख ले और बचने की कोई उम्मीद ना हो, तो जिस हाथ में उसके दोज़ख होगी वहां चले जाओ, वही तुम्हारी जन्नत होगी, और जिस हाथ में जन्नत होगी वो असल में दोज़ख होगी। इन तमाम निशानियों में से एक चीज़ ये भी मिलती है कि दज्जाल के दौर में उस फितने से बचने का एक रास्ता ये भी है कि हम मक्का या मदीना में रिहाइश अपना लें। सही मुस्लिम की एक हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो पाएगा और अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरिश्ते उसे दाखिल नहीं होने देंगे। इसी गुस्से में वो शयातीन को हुक्म देगा और वो मदीने में 3 बड़े ज़ल्ज़ले की वजह बनेंगे, और मदीने में रिहाइश मुनाफिकीन को लगेगा कि शहर मदीना तबाह हो जाएगा और वो लोग मदीना छोड़कर भाग जाएंगे और मदीने में सिर्फ मोमिन रह जाएंगे। एक और फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दज्जाल तुम लोगों के दरमियान 40 दिन तक रहेगा। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह ये 40 कितने? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहला दिन जो कि हमारे 1 साल के जितना होगा, और इनमें से एक दिन 1 महीने के बराबर होगा, और इसी तरह एक दिन वो 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी तुम्हारे आम दिनों के तरह ही होंगे। इसी तरह आखिर ज़मान की बाकी निशानियों में ये होगा कि नौकर अपने मालिक को जन्म देगा। नंगे पांव बकरियां चराने वाले आखिर ज़मान में अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर मुकाबला करेंगे। जैसा कि हदीस में आया है कि दज्जाल को किसी बात पर गुस्सा आएगा तब इसका ज़हूर होगा, यानी अस्फहान में ऐसा कुछ होगा जिस पर इस नौजवान को गुस्सा आएगा। तब इसे एहसास होगा कि इसके पास ये तमाम ताकतें हैं, जिन और शयातीन भी इसके ताबे हैं, जो दूसरे किसी आदमी के पास नहीं। वहाँ से इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाएगा और अपने पैरोकारों को जमा करना शुरू कर देगा और बुरे से बुरा तर होता जाएगा। अपने आप को मसीह कहने लगेगा और फिर खुदा होने का दावा भी करने लगेगा। आखिर ज़मां में लोगों को गुमराह करके अपना शर फैलाता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। इस तरह आपकी इस छोटी सी काविश से ये वीडियो मज़ीद लोगों तक पहुँच सकेगी। आप तमाम दोस्त अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों और चरिंद परिंद का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।